ویلکم ناظرین، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے حضور سے محبت کے بارے میں۔ طالب صاحب، حضور سے محبت جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہمارے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ حضور پاک شاید پہلے پیغمبر ہیں جو کہ انسانیت کے لیے دین لے کر آئے۔ حالانکہ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جا کے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں تو سارا وقت کہتے ہیں خاتم النبیین، ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک آخری نبی ہیں اور قرآن پاک آخری کتاب ہے، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آخری کتاب کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے صحیفے اور کتب بھی آئیں، حضور پاک سے پہلے بھی نبی اور پیغمبر آئے، اور حضور پاک نے آئے ہوئے دین کو کنکلوڈ کیا کہ اس کے بعد ہمیں نہ کوئی اور شریعت ملے گی، نہ اور کوئی پیغمبر آئے گا، اور نہ کوئی اور کتاب آئے گی۔ دیکھیں، اس میں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانیت نے اپنا آغاز کہاں سے کیا ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، نبی بھی تھے۔ بالکل۔ تو گویا قرآن مجید کے نزدیک انسان نے اپنی زندگی کا آغاز ہدایت سے کیا ہے، یعنی کہ وہ پیغام اللہ تعالیٰ سے لے کر ہی دنیا میں آئے، اور جب انسان پھیلا، جب دنیا تو بنی، وہ ہدایت کی روشنی میں اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اور یہ جو ہسٹورین ہمیں بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ انسان نے تاریکی سے آغاز کیا اور وہ خود اس نے پھر مختلف چیزیں دریافت کی اور مذہب، تو اس کی قرآن بالکل نفی کرتا ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام نبی تھے، بالکل، اور وہ خدا کا دین اور پیغام کے حامل تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، توحید کے بارے میں خبردار کر کے نسل انسانی کا آغاز کیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرا ہے انسانوں کے اوپر جس میں مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں خدا کے پیغمبر آتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شخصیت سامنے آتی ہے جو غیر معمولی شخصیت ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ کے مطالعے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف امتحانوں سے گزارا، اور یہ کہا کہ ہم نے ان کو اپنے کلمات سے آزمایا اور انہوں نے اس کو پورا کر دیا، چنانچہ ہم نے کہا کہ اب تم دنیا کے امام بنو گے۔ تو بڑا خوبصورت ذکر ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے لگتا ہے کہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑے محبوب شخصیت، اور یہ کہا کہ میں نے اس کو اپنا خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد ہے جس کو دین کا حامل بنا دیا گیا۔ اب آگے کیا ہوا ہے؟ آگے یہ ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر ایک خاندان کو منتخب کر لیا گیا پہلے، وہ ہیں جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، تو ان کی دعوت ہے، پیغمبر ہیں وہ اور رسول ہیں وہ، اور ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے تورات، اور صدیاں اس پر گزری ہیں کہ جس میں تورات ہی دین کی کتاب کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے، اور وہی شریعت فالو کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمیں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے تورات ہی کی تعلیمات پر کو اپنانے، اس کو مکمل کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی اتباع کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اپنی قوم کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور جو پیغام وہ لے کر آتے ہیں، جو وہ اگلا صحیفہ لے کر آتے ہیں، وہ اس کی ڈسٹارٹڈ چیزوں کو نکال کے اسی کی مینڈنگ کرتے ہیں، اسی کو فردر کنکلوڈ کرتے ہیں، کوئی نئی کتاب لے کر، نئی شریعت لے کر، یہاں تک کہ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاں تو یہ جملہ ہی ملتا ہے کہ میں تورات کو نافذ کرنے آیا ہوں، اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کچھ نیا کہنے نہیں آیا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ہاں جو نبوت کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، اور بنی اسرائیل کے ہاں ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ پے در پے اس میں پیغمبر موجود ہیں، اور ایک پیغمبر کی موجودگی میں دوسرے پیغمبر کو نامزد کیا جا رہا ہے، اس طرح کی صورت وہاں نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ اپنی نادانیوں کے باوجود جب ان سے چھننے لگا یہ سارا کچھ، تو وہ سمجھے کہ کہیں یہ ان کی وراثت ہے، ہاں ان کی وراثت، یہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا۔ اور اس قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان کے خاندان کے باہر سے ایک نبوت آ گئی ہے، ہمیں اس کو ماننا پڑ رہا ہے۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد یہود میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ آل ابراہیم کے جو دوسری شاخ ہے اس میں پیغمبر مبعوث ہوں گے۔ اور یہ جو بات ہے، یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جو ہیں جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو دعا کے طور پر، حضرت ابراہیم کی دعا کے طور پر قرآن میں مذکور ہے۔
وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اس کی اولاد میں سے ایک پیغمبر پیدا کرنا جو یہ کرے اور یہ کرے اور یہ کرے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی دعا پوری ہوئی ہے حضور کی صورت میں. پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسی دین کے حامل ہیں جس دین کو صدیوں سے انبیاء اور رسول بیان کرتے آ رہے ہیں. یہ کوئی نیا دین حقیقت میں نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام سے چلی ہوئی تعلیمات ہیں جو حضور کے ہاں آ کے اپنی کامل شکل میں اور آئندہ نسلوں کے لیے اپنی پوری شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم جو قرآن پڑھنے والے اور حضور کو فالو کرنے والے لوگ ہیں جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، تو حضور کا ارشاد، حضور کا پیغام اور قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے. انسانوں کے لیے جی. اور یہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ آپ سارے انسانیت کے لیے بنی نوع انسان کے لیے آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو اصل میں آپ کی تعلیمات پر آ جانا چاہیے اور آپ کو پیغمبر مان لینا چاہیے اور مسلمان ہو جانا چاہیے. قرآن کا تقاضا تو یہ ہے. بالکل. اب ہم مانتے تو ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے اس ماننے اور جاننے کا سفر شروع تو تب ہوگا نا کہ ہم پہچان کے واقعی محبت کرنے والے بنے، اور محبت کرتے ہوئے جب محبت کا لبادہ ایسے اوڑھیں کہ ہم نظر آئیں جی کہ یہ حضور کے فالوورز چلتے ہوئے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک پہلو ہو گیا. اب دوسری طرف دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور بہت بڑا معجزانہ واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ حضور نے جو تعلیمات دی ہیں وہ اپنی محفوظ صورت میں موجود ہیں 1500 سال سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ قیامت تک یہ اسی محفوظ شکل میں موجود رہیں گی. یعنی حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بعین ہی بغیر کسی کمی بیشی کے موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال دین میں جاری کیے، نماز ہے اور اس طرح حج ہے اور زکوٰۃ ہے، وہ بھی پوری طرح محفوظ ہے. طریقہ کار، اس کے اوقات، اس کی شرعیں اور وہ ساری چیزیں پوری طرح محفوظ اور قطعیت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہمیں اندازہ ہے یا ہمارا خیال ہے کہ بڑی لمبی فالوئنگ کے ساتھ. اور حضور کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کر دی. پھر وہ حکومت مستحکم ہوئی، خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور اس نے اس وقت کی ساری متمدن دنیا کو فتح کر لیا، اور وہاں تک دین کا پیغام پہنچ گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں حضور کی زندگی میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر یہ تعداد بڑھتی چلی گئی، اور اس طرح دین اتنا واضح ہو گیا، اتنا شائع ہو گیا، اتنا پاپولر ہو گیا، اور لوگوں کے درمیان کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کسی دین کے بارے میں. دین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اور بنیادی تعلیمات اور احکام، کوئی ایسے علاقے دور دراز نہیں رہ گئے کہ جو کہیں جی کہ پیغام ہم تک نہیں پہنچا. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں. اور اس طرح صحابہ وہ گروہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جنہوں نے پورے عالم انسانی کو خدا کے دین کے بارے میں آگاہ کر دیا. اب وہ مانے یا نہ مانے یہ انسانوں کا مسئلہ ہے، لیکن خدا کا پیغام پوری شان اور عظمت کے ساتھ اور پوری حفاظت کے ساتھ انسانوں کو پہنچ گیا. اب دنیا کا شاید ہی کوئی کونا ہو جس میں کوئی ایسا فرد پایا جائے کہ جو یہ کہے گی کہ مجھے نہیں معلوم. اور حضور کے زمانے کے فالو کرنے والے آپ کے قریب ترین صحابہ سے تو اتنی آسانی ہوئی کہ حضور کے بعد ان سے ہمیں زبانی بھی پتہ لگا، اور حضور کی قربت میں انہوں نے حضور کو ایسے فالو کیا کہ اگر کوئی حضور سے نہیں بھی جس کی ملاقات ہوئی، وہ آپ کے صحابہ کو دیکھ کے اس کی فالوئنگ میں کمی کوئی نہیں رہ جاتی تھی کہ اب نماز کو پرفارم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ لکھا ہوا سمجھ نہیں آ رہی اور حضور بیچ میں موجود نہیں ہے. وہ اس طریقے سے حضور کے ہر مومنٹ کو فالو کرتے ہیں اور اس کو اتنا پھیلا دیا گیا اور اتنا اس کو اتنے محفوظ طریقے سے آگے پھیلایا کہ اب اس میں کوئی شبہ باقی نہیں. اب اگر ہم اپنی طرف سے دیکھیں تو دیکھیں نا، اگر ہم محبت کی مثال لیتے ہیں انسانوں میں تو ان کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. اب اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آیا ہمارے نام سامنے آتے؟ نہیں آتے. ظاہر ہے تو ہمیں پھر اس پہ کام کرنا ہے نا. ہم نے تو محبت کی شکل ہی بدل کے رکھ دی. اور یہ جو اب ہمیں جو رمضان یہ ملا ہے، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حضور کا طریقہ اپنائیں، حضور کے رمضان کا طریقہ اپنائیں، حضور سے محبت کرنے کا طریقہ اپنائیں، اور حضور کے ذریعے حضور سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنے کی کوشش کریں اور بہتر انسان بننے کی کوشش کریں. طالب صاحب، ہماری گفتگو جاری ہے اور یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین، ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد.